تک جتنے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے آئے، گستاخی کی یا گستاخیاں کریں گے، وہ مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عہدہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹا ہے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو بہت ہی عبرتناک سزائیں ملی ہیں، عبرتناک انجام ہوا ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گستاخان رسول کو غارت کرے، نیست و نابود کرے، انہیں برباد کرے۔ ان کے مقدر میں ہدایت ہے، اللہ انہیں ہدایت دے دے، ورنہ انہیں نشان عبرت بنا دے، یہ اپنی ہی گندگیاں کھاتے ہوئے نظر آئیں۔ ان کا وہ انجام ہو کہ ہر گستاخ ان گستاخوں کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان گستاخوں کی گستاخیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، یقیناً عاشقان رسول کے دل چوٹ کھاتے ہیں، ان کو بھی ایک دھچکا لگتا ہے۔ آج دنیا میں اس انداز پر مختلف بائیکاٹ کے اعلان کیے جائیں گے کہ ان دشمنان اسلام، ان گستاخان رسول کی ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ ٹھیک ہے، جو یہ نعرے ہیں اپنی جگہ پر، ان کے بارے میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے، لیکن میں آج مدنی چینل کے ذریعے میں ان تمام عاشقان رسول سے پوچھتا ہوں کہ یہ جذبات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ذرا یہ غور تو کرو کہ وہ دشمنان اسلام، وہ گستاخان رسول جو آئے دن اس طرح کی گستاخانہ حرکتیں کرتے ہیں، اس مسلمان کو کیا اس بات کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا اس کی یہ غیرت ایمانی جوش نہیں مارتی کہ میں اب بھی ان گستاخان رسول، ان دشمنان اسلام کے طرز عمل کو اختیار کرتا ہوا ہی چلتا چلا جا رہا ہوں؟ اپنے بچوں کو بتاؤ یہ غیر مسلم، یہ گستاخان رسول، یہ یہود و نصارہ کی سازشیں، تاکہ ان کے دلوں میں نہ صرف ان کی بلکہ ان کے طرز عمل کی نفرت پیدا ہو۔ ہمیں ایک عملی طور پر مسلمان بن کر دنیا میں ظاہر ہونا ہے۔ درس قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، آخر ہم اپنے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں لاتے؟ وہ جوش و جذبہ جو ہمارے اندر اب بھی ظاہر ہوتا ہے، اسے عملی صورت کیوں نہیں پہناتے؟ آخر اب بھی انہی کی طرح کھانا کھانا، انہی کی طرح کپڑے پہننا، انہی کی طرح چہرہ بنانا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بھرنے دو، مونچھوں کو پست کرو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، مجوسیوں جیسی صورت مت بناؤ، آتش پرستوں جیسی صورت مت بناؤ۔ ان کے جیسے چہرے کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان تو بہت پہلے ہو چکا ہے، آخر یہ مسلمان لبیک یا رسول اللہ کی صدا کیوں نہیں لگاتا؟ آقا میں حاضر ہوں، جیسا کہ میرے شیخ طریقت امیل سنت نے بیان کیا، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ یقیناً یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، اس کو انقرار ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے خاکے بناتا ہے، خاکے بنانے کی تحریک چلاتا ہے، یقیناً یہ ایک عشق و محبت ہے تو جوش مارتا ہے، یہ ایک ولولہ ہے جو جوش مارتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امیر سنت کے شعر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر کپڑے دیکھو تو ان کے جیسے، کھانا کھائے تو ان کی طرح، فلیٹ بنائے تو ان کی طرح، اپنا بستر سجائے تو ان کی طرح، اپنے بچوں کی شادیاں رچائے تو ان کی طرح، یہاں تک کہ اپنے گھروں کا پورا ماحول بنائے تو ان کی طرح، پانی پیے تو ان کی طرح، بولے تو ان کی طرح، چلے تو ان کی طرح، سارا کلچر ان کا اختیار کرے، اس وقت عشق و محبت کی وہ باتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ اس وقت عشق و محبت کا وہ جذبہ کہاں چلا جاتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے مدنی چلے کے ناظرین، ارے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، بڑے بڑے جذبات ابھرتے ہیں، آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، لیکن کیا اس کا یہ زبردست جواب نہیں کہ ہم آج کے بعد ان کے تمام انداز کا بائیکاٹ کریں گے؟ آئے میدان عمل میں نا، ان کے لباس کا بائیکاٹ کریں گے، ان کے چہرے کا بائیکاٹ کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں ان عاشقان رسول سے، یہ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے، جب تم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں ان کا ہیئر اسٹائل تو یاد آتا ہے، مگر تمہیں ان کی گستاخیاں یاد نہیں آتی۔ تمہیں ان کے پہنے ہوئے کپڑے اور ان کی ڈیزائنیں کیے ہوئے ڈریسز تو یاد آتے ہیں، مگر میرے آقا کی شان میں کی گئی گستاخیاں یاد نہیں آتی۔ آخر امامہ سر پر سجا کر
کیوں اعلان نہیں کرتے ہو؟ اے گستاخان رسول، اب تو انتہا کرتا جا رہا ہے. اب ہم بے عملی کی دنیا سے باہر آ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے عشق و محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، تمہاری طرح نہیں. ہم مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے سروں پر زلفیں سجایا کریں گے. ارے آؤ نا میدان عمل میں. صرف آپس سے بیٹھے رہنے اور 4 5 10 15 20 آدمیوں کی آپس کے اندر گفتگو کر لینے سے اور اس طرح کے جذبات نکال دینے سے کام نہیں چلے گا. سفر کریں نا مدری قافلوں میں، دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو عملی طور پر جگانے اور ان کے عملی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے بتائیے مدری قافلے سے بہتر کون سا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ 3 دن کا مدری قافلے کی آواز دے تو یہ عاشق رسول منع کر دیتا ہے کہ وقت نہیں ہے، کام پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے. 27 دن تمہارے کاروبار کے، ارے 3 دن تو دے دو جس کے عشق و محبت کا دم بھرتے ہو، جس کی شان میں جس بدبخت نے گستاخی کی اور آج تم شیخ پا ہوتے ہو، اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے، اس کے عشق اور محبت کی شمع کو مزید جلانے کے لیے اور مزید اس میں برکتیں پانے کے لیے آخر 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں تمہیں کون سی رکاوٹ ہے؟ اس عشق و محبت کا دعوے میں عملی طور پر سنتوں بھرا لباس پہنے، بتاؤ ہمیں کون سی رکاوٹ ہے؟ عمل کا جذبہ کہاں گیا؟ وہ عشق و محبت کی باتیں کہاں گئی؟ وہ عشق و محبت کی نعتیں جو ہر مسلمان ہر جگہ پر گنگنایا کرتا تھا، گھر گھر سے نعتیں اور تلاوت کی آوازیں آتی تھی، کہاں ہیں؟ آج جس جذبے کے اور جس جوش کے اندر آپ ولولہ اور آپ کا یہ ولولہ نظر آ رہا ہے، بتاؤ کیا ہمارے گھروں کے اندر انہی دشمنان اسلام کی فلمیں نہیں چلا کرتی؟ بتاؤ نا یار. اس وقت تمہارا عشق رسول کہاں جاتا ہے جب تمہارے گھروں کے اندر ان دشمنان اسلام کی فلمیں چلائی جاتی ہیں؟ تمہارا بچہ ان کے طریقوں پر چلتا ہے جو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، اس وقت تمہارا عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ تمہارے گھر کی بچیاں جب ان کے طریقوں پر ناچتی گاتی ہے، اس وقت تمہارا عشق رسول کہاں جاتا ہے؟ ان کے گانوں میں میرے رب کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، بتاؤ تمہاری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ یہ اپنے گانوں میں میرے رب کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تمہاری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ کان دھر دھر کر ان کے کفریات کلمات والے گانے سنتے ہو، گنگناتے ہو، اس پر ناچتے ہو، تمہاری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ کیا تمہارا عشق رسول تمہیں گانے سننے سے روکتا نہیں؟ کیا عشق رسول، حب رسول، ناموس رسول کیا تمہیں داڑھی منڈنے سے روکتی نہیں؟ میرے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو منڈ کر نالیوں میں بہا دیتے ہو، تمہارا عشق رسول تمہارے ہاتھوں کو روکتا نہیں. بتاؤ اے عاشقان رسول، تم سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ اس وقت عشق و محبت کہاں چلا جاتا ہے؟ گلوں میں ٹائیاں ڈال کر، پین شرٹ پہن کر، اور وہ بھی شرٹ ان کر کے، بوٹ پہن کر ٹاپ 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 چلتے ہو، اس وقت تمہیں امامہ یاد آتا ہے محبوب کا، نہ محبوب کی داڑھی یاد آتی ہے، نہ محبوب کا مدری لباس یاد آتا ہے. جب تم کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہو تو تمہیں سنت کے مطابق نہ کھانا یاد آتا ہے، الٹے ہاتھ سے چمچ پکڑ کر، سیدھے ہاتھ سے چاقو پکڑ کے جب الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہو، چاقو کاٹتے ہو، بتاؤ یہ تم کو کس نے سکھایا ہے؟ 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھاتے نہیں کھاتے؟ بتاؤ یہ کہاں سے آیا ہے سارا؟ اس نے جو گستاخانہ انداز اختیار کیا، دو نا جواب عملی طور پر، دو نا جواب. ایک آدھ دن کا جواب کیوں دے؟ ارے زندگی بھر کا جواب دینا کہ انشاءاللہ اب ہمارے سر سے امامے کا تاج نہیں اترے گا. دو نا زندگی بھر کا جواب، دو نا عمر بھر کا جواب اس کو. یہ ایک آدھ دن کا جواب کیوں دیتے ہو؟ صرف دو نا زندگی بھر کا جواب کہ سر کٹے تو کٹ جائے نام مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اب میرے چہرے سے میرے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی نہیں کٹے گی. دونوں زندگی بھر کا جواب اسے، دونوں زندگی بھر کا جواب کہ اب ہوا سو ہوا، اب میرا بیٹا میرا لگتے جگر، میں ایک عاشق ہوں، میں آقا کے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، میرا بیٹا نہیں پہنے گا جینس کی پتلون،
نہیں پہنے گا ٹی شرٹ اور شرٹیں، میرا بیٹا بھی انشاءاللہ میری طرح مدی لباس سجایا کرے گا. دونا جواب آؤ میدان عمل میں. ارے کیسا دل جلتا ہے جب اس عاشق رسول عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جنس کی پینٹیں اور بلاؤزز پہنتی ہوئی نظر آتی ہوں. کیسا دل جلتا ہوگا. آؤ نا عملی طور پر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور اس پر تو آج میں کہتا ہوں نیت کرو. جذبے کا اظہار کا دین ہے نا. آؤ نا جذبے کا اظہار قافلوں کے لیے کرتے ہیں. اپنے آپ کو دو نا آج کے دن 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے لیے، کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے میں آقا کے عشق و محبت کو مزید آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا. دعوت اسلامی کے اس انداز کو اختیار کریں. الحمدللہ دنیا بھر میں یہ انداز ہے. ہم کو مار دھار نہیں کرتے، ہم کو لوٹ کھسوٹ نہیں کرتے. دعوت اسلامی کی پور امن تحریک ہے، مسلمانوں کو باعمل بنانے کی تحریک ہے، ایک عملی مسلمان، ایک با کردار مسلمان بنانے کی تحریک ہے. اعلان کریں آج کہ بس آج کے بعد میرے گھر میں نہ فلمیں چلیں گی، نہ ڈرامے چلیں گے، نہ موسیقی کی آوازیں آئیں گی میرے گھر سے. الحمدللہ میں عاشق رسول ہوں، میرے گھر سے میرے رب کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئے گی. میں عاشق رسول ہوں، میرے گھر سے میرے آقا کی نعتوں کی آوازیں آئیں گی. میں گوشت پاک کا عاشق ہوں، گوشت پاک کا مرید ہوں، میرے گھر سے میرے گوشت پاک کے منقبتوں کی آوازیں آئیں گی. میں اعلیٰ حضرت کا عاشق ہوں، میرے اعلیٰ حضرت نے جس طرح عشق و محبت کے ساتھ جینا ہمیں سکھایا بتایا، میں انشاءاللہ اسی طرح عشق و محبت کے ساتھ جی کر دکھاؤں گا. آئیے میدان عمل میں. بلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ